بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبون سوسائٹی عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، آج بڑے عرصے بعد تمہیں میری یاد آئی ہے۔ سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کا موڈ واقعی بے حد خوشگوار ہے۔ کیا بات ہے، آج تمہارا موڈ خلاف توقع کچھ زیادہ ہی خوشگوار ہے۔ پیشانی پر موجود شکنیں بھی غائب ہیں، آنکھوں میں وحشیانہ چمک کی بجائے مسرت کی چمک نظر آ رہی ہے، چہرہ بھی گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے۔ خیریت ہے؟ کہیں سلمیٰ بھابھی نے اپنی جائیداد بیچنے کی حامی تو نہیں بھر لی؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جان بوجھ کر کہا تو سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ سلمیٰ کی جائیداد؟ ہاں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اس کی جائیداد ہے ہی کیا، ایک آبائی مکان اور 2 دکانیں۔ ہاں، سپر فیاض نے کہا۔ اچھا، تو اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ سلمیٰ بھابھی تمہیں پدی نظر آنے لگ گئی ہیں، کیا کوئی حتمی وعدہ ہو گیا ہے؟ عمران نے آخری الفاظ آگے کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ حتمی وعدہ؟ کیا مطلب؟ سپر فیاض نے چونک کر پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ کسی خوبصورت لڑکی نے تم سے کوئی حتمی وعدہ کر لیا ہوگا، جس کی وجہ سے اب تمہیں سلمیٰ بھابھی پدی نظر آنے لگ گئی ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کوئی برد کردار ہوں؟ سپر فیاض نے مصنوعی غصے بھرے لہجے میں کہا۔ جس لمحے مجھے یہ خیال آ گیا تم دوسرا سانس نہیں لے سکو گے، کیونکہ جتنی نفرت مجھے بد کرداری سے ہے اتنی شاید ہی کسی اور چیز سے ہو۔ عمران نے کہا۔ تو پھر تم نے یہ بات کیوں کی ہے؟ سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور دوست دوستوں کے بارے میں اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا موڈ صرف اس وقت خوشگوار ہوتا ہے جب کوئی خوبصورت لڑکی تم سے ملاقات کرتی ہے، اور یہاں اس وقت کمرے میں بھینی ہوئی مخصوص نسوانی خوشبو بتا رہی ہے کہ مجھ سے پہلے لڑکی بہت خوبصورت رہی ہوگی۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری ناک تو بہت تیز ہے۔ یہ درست ہے کہ ایک لڑکی مجھ سے ملنے آئی تھی، لیکن وہ سرکاری کام سے آئی تھی، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مخصوص خوشبو بتا رہی ہے کہ آنے والی غیر ملکی تھی، کیا کسی یورپی ملک کی انٹیلیجنس کی سپرنٹینڈنٹ تھی تو وہ غیر ملکی، لیکن اس کا کسی سرکاری ایجنسی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ سپر فیاض بھی باقاعدہ محظوظ ہو رہا تھا۔ تو پھر وہ کسی بڑے ہوٹل کی مینیجر ہوگی اور تمہیں تمہارا نذرانہ پہنچانے آئی ہوگی۔ عمران نے کہا۔ تم سے خدا سمجھے، کہاں کی بات کہاں لے جاتے ہو؟ بہرحال میں بتا دیتا ہوں، ورنہ تم سے کوئی بعید نہیں کہ تم کیا فتویٰ جاری کر دو اور پھر جا کر سلمیٰ کے کان بھر دو۔ وہ خواہ مخواہ میری جان کھاتی رہے گی۔ وہ مس ایلسیا تھی، ہوٹل شیرٹن کی مارکیٹنگ مینیجر۔ میں نے ہوٹل شیرٹن کی شراب کے لائسنس کی پڑتال کی تھی اور ان کے بارے میں رپورٹ بڑے صاحب کو دی تھی، جس پر بڑے صاحب نے ان کے جنرل مینیجر کو کال کر کے شراب کے اسٹور پر موجود لائسنس سے زیادہ شراب اسٹور کرنے کی وضاحت طلب کر لی تھی، اور مس ایلسیا اس سلسلے میں کاغذات لے کر آئی تھی۔ سپر فیاض نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور ان کاغذات کے مطابق اسٹور میں موجود شراب لائسنس کے عین مطابق تھی۔ ہاں، ان کے پاس 2 لائسنس ہیں، ایک لائسنس اس وقت موجود تھا، اس لیے میں نے رپورٹ کر دی تھی، اب وہ دوسرے لائسنس کی کاپی دے گئی ہے۔ یہ لائسنس سابقہ تاریخوں میں تو تیار نہیں کرایا گیا، ذرا دکھانا وہ لائسنس۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو؟ نان سینس، یہ سرکاری معاملات ہیں، تمہارا ان سے مطلب؟ سپر فیاض نے جس انداز میں کہا، اس سے عمران سمجھ گیا کہ اصل چکر یہی تھا۔ سپر فیاض نے لامحالہ بھاری نذرانہ لے کر انہیں اس کی اجازت دے دی ہوگی، ورنہ سپر فیاض کی گھاگ نظروں سے یہ لائسنس کیسے بچ سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، میں یہ بات ڈیڈی کے کانوں میں ڈال دوں گا، پھر وہ خود ہی چیکنگ کر لیں گے۔ ارے بیٹھو بیٹھو پلیز، تم میرے دوست ہو، میرے بھائی ہو، سپر فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے گھنٹی کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے تیزی سے چپراسی اندر داخل ہوا۔ تمہیں معلوم ہے کہ عمران صاحب آئے ہیں، پھر تم نے اب تک ان کی خدمت کیوں نہیں کی؟ جاؤ، 2 بوتلیں مشروب کی ہمارے لیے لے آؤ، اور ہاں، 1 بوتل تم خود بھی پی لینا، جاؤ اور جلدی آؤ۔ سپر فیاض نے کہا تو چپراسی زیر لب مسکراتا ہوا واپس مڑ گیا۔ عمران بے اختیار ہنس پڑا، وہ سپر فیاض کی اس شاہانہ فیاضی کا پس منظر جانتا تھا۔ صرف 1 بوتل سے مسئلہ حل نہیں ہوگا،
آج کل سلیمان گاؤں گیا ہوا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ کھانے کے معاملے میں میرا ذوق کس قدر اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ ذوق کا کھانا اعلیٰ ہوٹلوں میں ہی سے مل سکتا ہے۔ میرے پاس وہ تنور پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اس لیے تمہیں لنچ کھلانا ہوگا۔ ہاں ہاں، ضرور ضرور، سپر فیاض نے فوراً ہی اس کی بات مانتے ہوئے کہا۔ کوئی بہت بڑی رقم کمائی ہے کیا؟ عمران نے ایک بار پھر سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ پھر وہی بات، میں تمہیں دوست سمجھ کر سب کچھ کر رہا ہوں اور تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں نے کچھ کمانا تھا تو کیا میں تمہارے ڈیڈی کو رپورٹ کرتا؟ سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری ان رگوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں جن کی کارکردگی کا علم شاید تمہیں خود بھی نہ ہوگا۔ تم نے ڈیڈی کو رپورٹ دے کر دراصل معاوضہ بڑھایا ہے، کیوں؟ میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ عمران نے کہا تو سپرنٹینڈنٹ فیاض بے اختیار ٹھیک اسی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ بہرحال لنچ تو میں نے کرنا ہے اور تم نے کرانا ہے، اس لیے اٹھو۔ عمران نے کہا تو سپر فیاض فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اسی لمحے چپڑاسی اندر داخل ہوا۔ اس نے مشروب کی 2 بوتلیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ اب یہ تم دوسرے چپڑاسیوں کو پلا دو، مجھے تمہارا صاحب لنچ کرانے لے جا رہا ہے۔ اگر اس نے ٹھنڈا مشروب پی لیا تو اس کا جوش ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جاؤ تم، سپر فیاض نے بھی کہا تو چپڑاسی خاموشی سے بوتلوں سمیت واپس چلا گیا۔ لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور سپر فیاض نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، سپر فیاض نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ واقعی اٹینشن بھی ہو گیا تھا۔ عمران فوراً ہی سمجھ گیا کہ فون اس کے ڈیڈی کی طرف سے ہوگا، ورنہ فیاض کسی اور کے خوف سے اس طرح ٹینشن نہیں ہو سکتا تھا۔ بہتر سر، سپر فیاض نے پہلے سے بھی زیادہ مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اب کر لو جا کر لنچ، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی نیا کیس آ گیا ہے اور بڑے صاحب نے فوراً کال کیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ تمہیں چند ہدایات دیں گے، سن لو، پھر اس نئے کیس کے سلسلے میں چل پڑیں گے۔ پہلے لنچ کریں گے، پھر تم جانو اور تمہارا کیس۔ میں انتظار کر لیتا ہوں، عمران نے کہا اور دوبارہ اسی طرح کرسی پر بیٹھ گیا جیسے اب اس کا کرسی سے اٹھنے کا ارادہ ہی نہ آ رہا ہو۔ سپر فیاض نے ہینگر پر موجود کیپ اٹھا کر سر پر رکھی اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر اس کی واپسی تقریباً نصف گھنٹے بعد ہوئی۔ اب میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا ڈیڈی کے ساتھ لنچ پہ جا رہے ہو؟ نہیں، فوری طور پر ایک خاتون کا بیان لینا ہے اور پھر فوراً ہی تمہارے ڈیڈی کو رپورٹ بھی دینی ہے۔ ان کا حکم ہے کہ وہ رپورٹ کے انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی نواب عبدالقادر خان کی بیٹی نرگس کا معاملہ ہے، سپر فیاض نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ نواب عبدالقادر خان کی بیٹی نرگس کا کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے اس سے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ تم اسے جانتے ہو؟ سپر فیاض نے بھی حیران ہو کر کہا۔ میری یہ شادی اس نرگس سے اماں بھی کرانا چاہتی تھی۔ 1 ہفتہ پہلے انہوں نے زبردستی ڈیڈی کے ساتھ مجھے اس کے ہاں دکھاوے کے لیے بھیجا تھا، لیکن نواب صاحب نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ نرگس کی شادی اپنے کسی قریبی عزیز سے کرانا چاہتے تھے، اس لیے اماں بھی نے یہ معاملہ ترک کر دیا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اسی لیے بڑے صاحب نے یہ نادر شاہی حکم دیا ہے کہ میں فوراً جا کر بیان لوں اور رپورٹ کروں، سپر فیاض نے کہا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ کس سلسلے میں یہ بیان لینے جا رہے ہو؟ اسے اغوا کر کے اس پر غیر ملکیوں نے تشدد کیا ہے اور اس وقت وہ ہسپتال میں ہے۔ اوہ، پھر تو میں بھی ساتھ چلوں گا۔ چلو، عمران نے کہا۔ ہاں چلو آؤ، تم اپنی جیپ لے لو کیونکہ میں تمہیں پھر واپس نہیں آنا، اور تم نے ڈیڈی کو رپورٹ بھی کرنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ڈیڈی کوئی اور کام تمہیں دے دیں۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں خود ہی گزارا کر لوں اور لنچ کرنے کے بعد تمہارے کو بل بھیج دوں گا۔ خواہ مخواہ بل مجھے بھجوا دو گے، میں بل ادا نہیں کروں گا، سپر فیاض نے پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تو میں ڈیڈی کو بھجوا دوں گا، بے شک بھجوا دینا، وہ خود ہی تم سے پوچھ لیں گے، سپر فیاض نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا پارکنگ سے سپر فیاض کا ڈرائیور جیپ لے کر آ گیا۔ ظاہر ہے اس نے سپر فیاض اور عمران کو پارکنگ کی طرف آتے دیکھ لیا تھا، اور شاید سپر فیاض نے اتنا فیصلہ بھی عمران کی وجہ سے طے کر لیا تھا، ورنہ وہ دروازے پر ہی جیپ میں بیٹھنے کا عادی تھا۔ کون سے ہسپتال جانا ہے؟ سٹی ہسپتال، اسپیشل وارڈ نمبر 6، سپر فیاض نے جواب دیا، اور عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا جبکہ سپر فیاض جیپ میں سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار ہیڈ کوارٹر سے نکلی اور تیزی سے سٹی ہسپتال کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ وہ نرگس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے کیوں اغوا کیا گیا ہوگا اور تشدد کر کے اس سے کیا معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی، کیونکہ بظاہر تو کوئی ایسی بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے
اب تفصیل تو نرگس ہی بتا سکتی تھی، لیکن یہ بات بہرحال طے تھی کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اول تو اس کی رپورٹ سر عبد الرحمن کو نہ دی جاتی، اور اگر رشتہ داری کی وجہ سے نواب عبد القادر خان ذاتی طور پر درخواست بھی کرتے تو سر عبد الرحمن سپر فیاض کی بجائے کسی انسپیکٹر کو بھجوا دیتے۔ یقیناً کوئی ایسی بات تھی کہ سر عبد الرحمن اس میں خصوصی دلچسپی لے رہے تھے۔ یہی باتیں سوچتا ہوا عمران سٹی ہسپتال پہنچ گیا۔ اس نے کار پارکنگ میں روکی اور اسی لمحے سپر فیاض کی جیپ بھی وہاں پہنچ گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اسپیشل وارڈ کے کمرہ نمبر 6 میں داخل ہوئے تو وہاں بستر پر بیڈ نمبر 6 میں نرگس موجود تھی۔ اس کے چہرے پر تشدد کے نشانات واضح تھے۔ ساتھ آنے والے ڈاکٹر نے سپر فیاض کا تعارف نرگس سے کرایا تو نرگس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے 2 کرسیاں بیڈ کے ساتھ رکھوا دیں اور سپر فیاض اور عمران خاموشی سے ان پر بیٹھ گئے۔ مس نرگس، یہ سب کیا ہوا ہے؟ یہ سپر فیاض میرا دوست ہے، میں اس سے ملنے گیا تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ آپ کا بیان لینے آ رہا ہے، اس لیے میں ساتھ آ گیا ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ عمران نے کہا، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، البتہ میں رات کو اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک میری ناک میں نامانوس سی بو پہنچی۔ میں اٹھنے لگی لیکن پھر میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور میرے جسم کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ وہاں گریٹ لینڈ کے 2 باشندے موجود تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہیں بتاؤں کہ سڈنی اب کہاں ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ پہلے بھی ایک غیر ملکی نے مجھ سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی تھی۔ سڈنی نام کا ایک آدمی جو گریٹ لینڈ کا باشندہ تھا مجھے ایک فنکشن میں ملا تھا۔ چونکہ میں بھی گریٹ لینڈ رہ چکی ہوں اس لیے اب اس سے بات چیت ہوئی تو وہاں کی باتیں ہونے لگیں۔ اس طرح میری اس سے اکثر ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ دارالحکومت کے بلو مون کلب میں رہائش پذیر تھا۔ میں 2-3 بار اس سے ملنے کلب میں بھی گئی اور لابی میں بیٹھ کر باتیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اچانک وہ کمرہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ نہیں ملا، لیکن ان دونوں نے میری بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور مجھ پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ لیکن میں جانتی تھی وہ میں بتا چکی تھی، اور کیا بتاتی، لیکن انہوں نے مجھ پر انتہائی بہیمانہ تشدد کیا۔ اس خوفناک تشدد کی بنا پر میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے ہوش آیا تو میں ایک پارک میں پڑی ہوئی تھی اور شدید زخمی تھی۔ وہاں لوگوں نے مجھے ٹیکسی کر کے دی تو میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچی جہاں سے ڈیڈی نے مجھے یہاں پہنچایا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس بھی آ کر میرا بیان لے گئی ہے، اور پھر شاید ڈیڈی نے انکل سر عبد الرحمن کو اطلاع دے دی ہے، اس لیے آپ صاحبان آئے ہیں۔ نرگس نے آہستہ آہستہ تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ سپر فیاض نے ان آدمیوں کے حلیہ اور ان کی لباس کی تفصیلات پوچھیں، لیکن عمران خاموش بیٹھا رہا۔ ٹھیک ہے مس نرگس، آپ بے فکر رہیں، ہم جلد ہی ان لوگوں کا سراغ لگا لیں گے۔ آؤ عمران، سپر فیاض نے اٹھتے ہوئے کہا، تم جاؤ، میں ابھی مس نرگس کے پاس رکوں گا، بہرحال یہ ہماری عزیزہ ہیں۔ عمران نے خشک لہجے میں کہا تو سپر فیاض معنی خیز نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے واپس چلا گیا۔ آپ کا بہت شکریہ عمران صاحب کہ آپ مجھے پوچھنے کے لیے آئے ہیں، نرگس نے کہا۔ شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ مجھے اصل بات بتا دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نرگس بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ میں نے تو جو کچھ جانتی تھی سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ کا لہجہ اور انداز بتا رہا ہے کہ آپ نے اصل بات چھپا لی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اور یقین کریں کہ آپ کو یہ بات بتانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نہیں عمران صاحب، میں نے واقعی کچھ نہیں چھپایا، نرگس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ سڈنی کون تھا؟ اس کے مطابق وہ یہاں گریٹ لینڈ کی کسی کمپنی کا سیلز ایجنٹ تھا۔ وہ باتیں بہت دلچسپ کرتا تھا اور شریف آدمی تھا، بس میں اتنا جانتی ہوں۔ کیا وہ میک اپ میں رہتا تھا؟ عمران نے پوچھا تو نرگس بے اختیار چونک پڑی۔ میک اپ؟ کیا مطلب؟ وہ مرد تھا، میک اپ کیوں کرتا؟ تم ماہلکہ کی دوست ہو، لیکن تمہیں اس میک اپ کا بھی علم نہیں ہے جس سے تمہارے چہروں کے خدخال اور رنگ وغیرہ بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ اوہ اچھا، لیکن مجھے نہیں معلوم، ویسے میں نے تو ہمیشہ اسے اسی چہرے میں دیکھا تھا۔ وہ یقیناً کسی تنظیم سے متعلق تھا، سرکاری تنظیم، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ غیر ملکی تمہیں اس انداز میں اغوا کر کے تم پر تشدد کر کے اس کے بارے میں نہ پوچھتے۔ تم سوچ کر مجھے بتاؤ کہ کیا اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جس سے اس کے بارے میں آئیڈیا ہو سکے۔ عمران نے کہا تو نرگس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آ گیا۔ ہاں، ایک بار میری موجودگی میں اسے ایک فون کال ملی تھی، دوسری طرف سے مدھم سی آواز میں مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ گریٹ لینڈ کی دہشت گرد تنظیم فیبان سوسائٹی کا نام لیا گیا تھا، لیکن یہ نام سنتے ہی سڈنی نے فوراً کال ختم کر دی تھی اور پھر مجھ سے معذرت کر کے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اور میں واپس آ گئی تھی، لیکن اس وقت مجھے اس کا کوئی خیال نہ آیا تھا۔ آپ کے کہنے پر میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آ گیا۔ البتہ میں کہہ نہیں سکتی کہ اس کا میرے واقعے سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں، نرگس نے کہا۔
کیا آپ اس فیبن سوسائٹی کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ آپ بھی تو گریٹ لینڈ میں رہی ہیں۔ نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ گریٹ لینڈ کے اخبارات میں اکثر اس دہشت گرد تنظیم کا نام شائع ہوتا تھا، لیکن میں نے کبھی خیال نہیں کیا۔ اس اڑنے کا حلیہ اور قد و قامت کیا تھا؟ اس کی کوئی خاص نشانی؟ نشانی؟ کیسی نشانی؟ بس عام سا وجیح آدمی تھا۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسی نفسیاتی حرکت جس کا پتہ اسے بھی نہ ہو۔ مثلاً بعض لوگ بات کرتے ہوئے لاشعوری طور پر کان کی لو کو دباتے ہیں، بعض ناک پر انگلی پھیرتے رہتے ہیں، اس قسم کی کوئی حرکت۔ اوہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ سڈنی کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی عام انگلیوں سے خاصی چھوٹی تھی، لیکن غور سے دیکھنے سے اس کا احساس ہوتا تھا ویسے نہیں۔ نرگس نے جواب دیا، اوکے، اب آپ آرام کریں، میں اپنے طور پر ان لوگوں کا سراغ لگانے کی کوشش کروں گا جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ نرگس نے اس کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور پھر عمران اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں فیبن سوسائٹی کا نام گردش کر رہا تھا۔